نحمدک یا رب العالمین نصلی و نسلم علی من هو رحمت للعالمین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 تا 67 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ دو نشستوں سے اللہ تعالیٰ کی دو اہم صفات علم و قدرت کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے۔ وضاحت کرتے ہوئے علم و قدرت کے حوالے سے چار انتہائی اہم باتیں بیان کی گئیں۔ پھر ان دو بنیادی صفات میں سے صفت علم کی وسعتوں کو بیان کیا گیا، جس میں علم غیب نالج آف انسین کی حقیقت کو تین زاویوں سے بیان کیا گیا۔ پھر اس کے علم کی لامحدود وسعتوں کو محسوس مثالوں سے واضح کیا گیا۔ صفت علم کی وسعتوں کو بیان کر کے پھر صفت قدرت کو بیان کیا کہ انسان کے سونے جاگنے میں روزانہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اس میں انسان کے جینے مرنے اور دوبارہ زندہ ہونے کا بھی پورا نمونہ موجود ہے۔ انسان کی موت کا جو بھی وقت مقرر ہے، اس مقررہ وقت آنے سے پہلے اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے محافظ فرشتے مقرر کیے۔ پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہی محافظ فرشتے روح قبض کرنے والے فرشتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے انسان کو اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے، جو بہت جلد حساب لے لے گا۔ پھر اس کی قدرتوں کی وسعتوں کو یوں بیان کیا گیا کہ اسباب و وسائل ختم ہو جانے کے وقت انتہائی کٹھن حالات اور مصائب میں انسان فطری طور پر اکیلے اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارتا ہے اور شکر گزاری کے وعدے کرتا ہے، لیکن جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتا ہے۔ تو اب اگلی آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اس بات کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں دوبارہ ہر قسم کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، کہہ دیجئے کہ وہ اس پر قادر ہے کہ بھیج دے تم پر کوئی عذاب۔ یعنی جو ہستی خشکی اور سمندری سفروں کی شدتوں سے تمہیں نجات دے سکتی ہے، وہ تمہیں حالت حضر میں کسی بھی قسم کے عذاب میں مبتلا کرنے کی پوری قدرت رکھتی ہے۔ یہاں عذاباً نکرہ لا کر واضح کر دیا ہے کہ وہ تمہارے کفر و شرک اور نافرمانی کی وجہ سے عذاب کی مختلف شکلوں میں تمہیں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہٰذا آگے عذاب کی تین قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا لڑا دے تم کو مختلف فرقے کر کے اور مزہ چکھائے ایک کو دوسرے کی طاقت کا۔ یہ تینوں قسموں کے عذاب میں اللہ تمہیں مبتلا کر سکتا ہے۔ اب عذاب کی ان تینوں قسموں کی مختصر وضاحت نوٹ کیجئے۔ نمبر 1، من فوقکم، اوپر سے آنے والے ہر قسم کے عذاب اس سے مراد ہیں۔ طوفانی ہوائیں، طوفانی بارشیں، زوردار چیخیں اور سنگ باری وغیرہ۔ اگر سائنسی انداز میں گفتگو کریں تو دیکھیے اللہ نے فضا میں اوزون لیئر پیدا کی ہے، جو سورج کی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاؤں کو زمین کی طرف آنے سے روکتی ہیں۔ اوزون کی یہ تہ بننے کا عمل کروڑوں سالوں سے جاری ہے۔ اگر اللہ یہ تہ ہی ختم کر دیں تو دنیا کا درجہ حرارت انتہائی حد تک بڑھ جائے گا، جو تمام جانداروں اور نباتات و زراعت کے لیے تباہی کا باعث ہوگا، جس سے قحط و خشکسالی وہ پھیل جائے گی۔ درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئر پگھلنے لگیں گے، عالمی سمندروں کی سطح میں اضافہ ہوگا، سیلابوں کے خدشات نمایاں ہوں گے، اور دنیا کے ساحلی شہر تو بہت جلد تباہ ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1985 میں اوزون ہول دریافت ہوا ہے، یعنی صنعتی زہریلی گیسوں سے اس اوزون تہ میں شگاف پڑ چکا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ برس پیرس میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں پاکستان سمیت 195 ممالک نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں کہ وہ اپنی صنعتی ترقی کو محدود رکھیں گے۔ افسوس تو اس بات پر ہے
کہ ان سائنسدانوں پر جو کائنات کی اس تحقیقات کے باوجود خالق و مالک و مدبر کائنات کی معرفت حاصل نہ کر سکے۔ اصل افسوس تو ان پر ہے۔ دیکھیے، اگر ایک یہ اوزون تہ کو اللہ ختم کر دے تو نسل انسانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی صرف اسی قدرت کا مظاہرہ کافی ہے۔ اوپر سے آنے والے عذاب میں یہ عذاب بھی شامل ہے کہ وہ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دے۔ جب لوگوں کی اکثریت اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے نا، تو ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسے آج نقشہ دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ اوپر سے آنے والے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جس میں مبتلا کر دینے کی اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ اب عذاب کی دوسری قسم دیکھیے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تمہیں کسی بھی عذاب میں مبتلا کر دے، تمہارے قدموں کے نیچے سے۔ زمین میں جب زلزلہ آتا ہے تو زمین میں بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے ہیں اور پوری کی پوری بستیاں اور شہر لوگوں سمیت زمین میں دھنس جاتے ہیں، سمندروں میں لوگ غرق کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی نیچے سے آنے والے عذاب میں شامل ہے کہ ماتحت لوگ بے وفا، دھوکے باز اور خائن جمع ہو جائیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو میں اس کا اثر اپنے نوکر، اپنی سواری کے گھوڑے اور بار برداری کے گدھے کے مزاج میں محسوس کرنے لگتا کہ یہ سب میری نافرمانی کرنے لگتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی ہر قسم کے عذاب میں مبتلا کر دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو اوپر نیچے ذکر کیا گیا یہ تو ایک تعبیر ہے، ورنہ وہ تو ہر جہت سے عذاب میں مبتلا کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ آگے تیسرا عذاب دیکھیے، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا بھیڑا دے تم کو مختلف فرقے کر کے اور مزہ چکھائے ایک دوسرے کی طاقت کا۔ یہ وہ عذاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ داخلی اور اندرونی انتشار میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر تمہاری طاقتیں اور قوتیں اور صلاحیتیں کفر و شرک کے خلاف استعمال ہونے کی بجائے ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے لگتی ہیں۔ جب تک لوگ دین اسلام کے اصولوں کے فرما بردار رہتے ہیں تو مختلف رنگ، نسل، زبان اور علاقے کے مسلمان متحد نظر آتے ہیں، لیکن جب نافرمانی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نسلی، لسانی اور علاقائی تقسیم میں مبتلا کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یکجا کرنے والی شے دین اسلام کو تو یہ ترک کر دیتے ہیں۔ اسی صورتحال کو تو دیکھ کر علامہ اقبال نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جب مسلمان مسلمانی یعنی فرما برداری چھوڑتے ہیں تو ان کا اتفاق و اتحاد پارا پارا کر دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا اتفاق و اتحاد اللہ کی رحمت و نعمت ہے اور اس کا پارا پارا ہو جانا اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ بدعمالیوں سے یہ عذاب مسلط ہوتا ہے، پھر یہی عذاب مزید مصائب و تکالیف کا باعث بن جاتا ہے، پھر مال و جان اور عزتیں محفوظ نہیں رہ جاتی۔ تینوں قسم کے عذاب بیان کر کے آگے اللہ فرماتے ہیں، انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھیے کس طرح ہم مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کی وسعتوں پر ان کو یقین حاصل ہو جائے اور یہ اسی کے نازل کردہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں۔ لیکن ہمارے مختلف طریقوں سے سمجھانے کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ اس حق کو تمہارے سامنے واضح کر کے بیان کر دینا ہی میری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ زبردستی منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ماننے والوں پر عذاب نازل کرنا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ لہذا آگے فرمایا، قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تم پر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا کہ میں تم سے منواؤں اور نہ ماننے پر میں عذاب نازل کروں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں البتہ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اللہ کے پاس ہر خبر کا وقت مقرر ہے اور عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔
یعنی میرے سمجھانے سے تو تم سمجھ نہیں رہے ہو، لیکن عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، جب اس وقت پر عذاب آ جائے گا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ حق اور سچ تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے اصولوں کی فرما برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم تینوں قسم کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔